بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز کے کمنٹس کی وجہ سے، چونکہ کمنٹس میں یہ بات آئی کہ ریاست اور پھر اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست اور ٹو سم ایکسٹینٹ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، تو یہ بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے مختصراً جو ڈیئر ویورز ہیں، رسپیکٹیبل ویورز ہیں، اس کی ڈیمانڈ پہ حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ کو مختصر ترین الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ واٹ از بنانا ریپبلک. نام سے ظاہر ہے بنانا ریپبلک. بنانا مین کیلا، اور ریپبلک سے ہر وہ ملک مراد ہوتا ہے جنرل ٹرمینالوجیز میں، ناٹ ان دیٹ ٹائم، جہاں کا سربراہ پاپولرلی الیکٹڈ ہو. اس کو جمہوریہ کہا جاتا ہے، ریپبلک کہا جاتا ہے. جس طرح اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی جہاں کا سربراہ مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ از پاپولرلی الیکٹڈ، اس کو ریپبلک کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ جس شخصیت نے سب سے پہلی دفعہ استعمال کیا تھا تو اس کا نام ہے ولیم سڈنی پورٹر. یہ 1862 میں پیدا ہوا تھا اور 1910 میں 48 ایئرز آف ایج میں وہ وفات پا چکا ہے. اس کا جو پن نیم ہے، جو قلمی نام ہے، وہ او ہنری ہے. او ہنری، چونکہ یہ ایک امریکن رائٹر تھا، یہ شارٹ سٹوریز بھی لکھتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ پوئٹ بھی تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کیبیجز اینڈ کنگز، 1904 میں اس کے پہلی ایڈیشن وہ امریکہ میں چھپ گئی. تو فار دا فرسٹ ٹائم ان 1904 ہی یوزڈ دا ورڈ بنانا ریپبلک. اس کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کا بتاتا چلو، پھر بعد میں 2-3 اس کے ڈیفینیشنز ہے. اسی ٹائم ملٹی نیشنل امریکن کارپوریشن، جس میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی اور ساتھ کیویامل فروٹ کمپنی وغیرہ وغیرہ، یہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی آج کل بھی ہیں. یہ چکویٹا برانڈز انٹرنیشنل کے نام سے اپنی چیزوں کو باہر کی دنیا میں برانڈ نیم سے وہ فروخت کرتی رہتی ہے. تو ان کمپنیز نے کیا یہ چونکہ ملٹی نیشنل امریکن کارپوریشن تھا، تو انہوں نے ایک امریکہ کے ہمسائے میں ایک ملک تھا اسی ٹائم، اس کا نام تھا ہنڈوراس، اور اس کی جو نیبرنگ کنٹریز تھی وہاں پہ کیا ان کارپوریشن نے کیا وہاں کے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں تھی، اسپیشلی بنانا تھا، تو وہ وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں پہ آتا تھا، امریکہ میں آتا تھا. اور اسی طرح سلولی اینڈ گریجولی یو ایس نے اسی ٹائم کیا یہ جو ممالک ہیں ہنڈوراس اور اس کی جو نیبرنگ کنٹریز تھی، اس کی اکنامک ایکسپلائٹیشن شروع کی، یہاں تک کہ وہ پھر آخر میں ایگریکلچر کی جو چیزیں تھی، نیچرل ریسورسز بھی لیکن اسپیشلی ایگریکلچر کی، تو وہ چیزیں ختم ہوئی اور صرف بنانا وہ بیچتا تھا. اور پھر اس کے بدلے میں امریکن گورنمنٹ نے بالکل ان کے اندرونی جو اموری حکومت ہوتی ہے، ان کی جو پالیسی میکرز یا پالیسی میکنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں اپنے اثر رسوخ کو کیا وہاں پہ اسٹیبلش کیا. اور پھر گویا کہ ایک پپٹ گورنمنٹ کی طرح جو کچھ امریکن گورنمنٹ یا حکمران کہتا یا امریکن حکومت کہتی، یہ ممالک وہ وہاں پہ ایز اٹ از نافذ کیا کرتا. تو یہ لفظ بیسیکلی 1904 میں زیر استعمال ہے. لیکن اگر ہم یہ تو جنرل اس کی ہسٹری ہے، اگر ہم پولیٹیکل سائنس میں اس کو دیکھیں تو اس سے مراد ہر وہ ملک ہے، بنانا ریپبلک سے آج کل کے دور میں ہر وہ ملک ہے جو پولیٹیکلی انسٹیبل ہو، اور ساتھ صرف پولیٹیکلی انسٹیبل نہ ہو بلکہ اس کی اکانومی بھی انتہائی ویک ہو. اور یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ ویئر
there is political stability, there will be economic stability, and vice versa. Where there is economic stability, there will be political stability. تو پھر اگر اس کو ہم بالکل الٹ کر دیں تو where there is political instability, there will be economic instability, and vice versa. تو گویا کہ آج کل کے زمانے میں وہ ممالک جو پولیٹیکلی انسٹیبل ہو لازمی طور پر وہ اکنامکلی بھی انسٹیبل ہوں گے. ٹپیکلی اگر ہم اس بنانا ریپبلک کو دیکھیں تو وہ ممالک جہاں پہ اسٹیٹیفائڈ سوشل کلاسز ہو, جہاں پہ کلاسٹ بیسڈ سوسائٹیز ہو, کلاسٹ بیسڈ ہو, وہاں پہ امیر, وہاں پہ اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس, بالکل اسٹریٹیفیکیشن ہو, وہاں پہ طبقات ہو, اور رولنگ کلاس, جو رولنگ کلاس ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہیں, وہ کیا ہو, وہ بزنس مین, پولیٹیشین اور ملیٹری ایلیٹس پر مشتمل ہو. بلکہ ایک اور آپ کو بتاتا چلو, وہ ممالک جہاں پہ زیادہ تر کو یا کپ ڈیٹیٹ ہوتا ہو, کپ ڈیٹیٹ اصل میں فرینچ ورڈ ہے, اور اس کا لفظی معنی ہے رات کے تاریکی میں جا کر محل پر قبضہ کرنا. جن ممالک میں کو ہوتا ہے, جو ملیٹری کو ہوتی ہیں, تو اصل میں وہ کپ ڈیٹیٹ یعنی رات کی تاریکی میں جا کر محل پر قبضہ کرنا. تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ آسان شکار ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹیکلی وہ کمزور ہے, اکنامکلی کمزور ہے, تو بغیر کسی اس کے وہ اکوپائی کر دیتی ہیں اس کی گورنمنٹ کو. اور جو رولنگ کلاس ہوتا ہے وہ بار بار لیبر کلاس کا, اپنے عوام کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. ایکسپلائٹیشن, پروڈیوسر جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں اور کنزیومر اس کا رولنگ کلاس ہوتا ہے, اور بیسیکلی وہ کیا ہے, بزنس کلاس ہوتا ہے, وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ملیٹری ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو اکانومی ہے ان ممالک کی, جہاں جو ریپبلک بنانا ریپبلک ہم کہہ سکتے ہیں, تو ان کی اکانومی زیادہ تر وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسپورٹنگ پہ, نیچرل ریسورسز پرٹیکولر ایگریکلچر کی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. لیکن چونکہ اسی ٹائم وہ ممالک جو تھے آخر میں یہاں تک پہنچ کے صرف جو مالدار ملک خصوصاً امریکہ تھا اس کو بنانا وہ ایکسپورٹ کرتا تھا, پھر ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو اس لیے اس کو بنانا وہ کیا گیا. اچھا, بنانا ریپبلک ہم کن خصوصیات اور کن جو کریکٹرسٹکس ہے, فیچرز ہے, اس سے وہ ہم پہچان سکتے ہیں. تو وہ ممالک, وہ کنٹریز, وہ ریاستیں جہاں پہ وائڈ سپریڈ گورنمنٹ کرپشن ہو, یعنی گورنمنٹ ہو لیکن وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہو رہا ہو. اس کے علاوہ اس کے جو گورنمنٹ ہے وہ غیر مستحکم ہو, انسٹیبل گورنمنٹ ہو. اس کے علاوہ عوام میں سول انریسٹ ہو, ماسز میں انریسٹ ہو, کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ ہوگی, وہاں پہ غربت زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ اکنامک ڈیپینڈنسی جو ہیں وہ لمیٹڈ نیچرل ریسورسز پر ہو سکتا ہے بنانا یا بغیر بنانا کے, لیکن اس کی ایکسپورٹ کم ہو, امپورٹ زیادہ اس کے بدولت. اور ایکسپورٹ میں بھی وہ غیر چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثلا ایگریکلچر کی چیزیں وہ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, تو اس سے تو اکانومی نہیں چل سکتی. اور اس کے علاوہ وائڈ سپریڈ پاورٹی ہو, غربت کی لکیر سے زیادہ تر آبادی غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہا ہو. تو سادہ ترین الفاظ میں وہ ممالک یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کا جو لفظ ہیں تقریباً وہ ممالک اس پہ پورے اترتے ہیں جہاں پہ غربت ہو, پولیٹیکلی لوگ ان اویئر ہو, ڈیموکریٹک پروسیس یا ڈیموکریسی سٹرانگ نہ ہو بلکہ کو یا کپ ڈیٹیٹ یا کو کے لیے مواقع زیادہ ہو. ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, یہ جتنی بھی جو ٹاپ کلاس وہ سہولیات ہوتے ہیں وہ عوام کو میسر نہ ہو. تو اٹ واز اباؤٹ بنانا ریپبلک. مجھے امید ہے کہ تھوڑا بہت آپ کا جو کنسیپٹ ہیں اس کے حوالے سے کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. جہاں بھی ہو خوش رہو. السلام علیکم.